بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی موجودہ سیاست کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی پیچیدہ نظر آتی ہے۔ شطرنج کا کھیل ذہین اور مکار لوگوں کا کھیل ہے۔ یہ کھیل عرصہ قدیم سے فلموں اور ڈراموں میں ویلن ٹائپ لوگ کھیلتے نظر آتے ہیں اور اپنے اہداف کو ایک ٹرے میں سجا کر اپنی مکروہ اور غلیظ خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس بساط میں بہت سے ایسے مہرے بھی ہوتے ہیں جو صرف چارہ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ موجودہ پاکستانی سیاست کا اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو پاکستان کی سب سے 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، جن میں تحریک انصاف 2 نمبر پر، پیپلز پارٹی 3 نمبر پر، نون لیگ، اور اس کے علاوہ 10 سے 11-12 چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی شامل ہیں۔ اس سیاسی صورتحال کو، سیاسی پارٹیوں کو اگر شطرنج کی بساط کے اوپر سجا کر بغور مشاہدہ کیا جائے تو سب سے طاقتور ماسٹر مائنڈ پارٹی پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے، اور نون لیگ پارٹی صرف ایک اعلیٰ کار کے طور پر، ایک اعلیٰ کار مہرہ کے طور پر نظر آتی ہے۔ ایسی بہت سی باتیں، ایسے بہت سے سوال یا نشان پیپلز پارٹی کے اوپر نظر آتے ہیں، جس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ آئندہ کس طرح نون لیگ کی پارٹی کو سیاست سے پیپلز پارٹی بالکل ہی آؤٹ کر دے گی۔ آپ ذرا غور کریں، مسجد نبوی کے احاطہ سے باہر جو چند دن پہلے چور چور کے نعرے لگائے گئے، اس وقت یہ عمرہ زائرین جو پاکستان سے ایک وفد کی صورت میں گئے تھے، تو اس وقت صرف یہ نون لیگ کی پارٹی کے انٹر ہونے پر ہی چور چور کے نعرے لگائے گئے، تو اس وقت پیپلز پارٹی کے ارکان جو اس وفد کے ساتھ تھے وہ کہاں تھے؟ اور یہ چور چور کے نعرے صرف نون لیگ کا ہی مقدر کیوں بنے، جبکہ اس میں پیپلز پارٹی کے نمائندے جنہوں نے اپنا یہ ٹرپ تھوڑا علیحدہ رکھا، جب وہ انٹر ہوئے تو ان کے اوپر جیو بھٹو کے نعرے لگائے گئے۔ کیا یہ چور چور کے نعرے لگانے والے کس پارٹی سے تھے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کے لوگ تو نہیں ہیں؟ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مہرہ نون لیگ کو قربان کرنے جا رہی ہے؟ ان تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کرنے والی ماسٹر مائنڈ پارٹی پیپلز پارٹی ہے۔ وہ پارٹیاں جو چند روز قبل ایک دوسرے کے بالکل ہی خلاف تھیں، اچانک سے اکٹھی ہو گئیں اور سایہ پیپلز پارٹی میں انہوں نے ایک وعدہ کیا اس حکومت کو گرانے کا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے بیرونی خارجہ پالیسی والا عہدہ بھی خود رکھا تاکہ بیرونی طاقتوں سے بآسانی ملاقاتیں کی جا سکیں اور اپنے اہداف کو مزید قریب سے قریب تر کیا جائے۔ پیپلز پارٹی اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، اور نون لیگ پیپلز پارٹی کو کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ اگر چھوڑتی ہے تو حکومت کا تختہ پیپلز پارٹی الٹا دے گی اور اپنے اتحادیوں کو لے جائے گی، جس سے آٹومیٹک ہی حکومت گر جائے گی۔ اور اگر نون لیگ ان تمام پارٹیوں کی خواہشات کے مطابق ان کو وزارتیں دیتی ہے اور ان کے مطالبات پورے کرتی رہتی ہے، جو کہ نون لیگ ایسا ہی کرے گی، تو اینڈ حکومت میں نون لیگ کو صرف رسوائی اور بدنامی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ وزیر اعظم تو نون لیگ کا ہے، اور اینڈ حکومت اگر زیادہ سے زیادہ یہ 1 سال بھی چلتی ہے تو وہ بڑھتی مہنگائی، تیل کے بڑھتی پرائسز، بجلی کا بحران، ڈیزل کا بحران اور کھانے کی خوردنوش کی اشیاء کا مہنگا ہونا، یہ ایک اہم مسائل ہے۔ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس میں سب سے بڑا جو درپیش وجہ ہے وہ کرونا وائرس کا جو گزرا ہے پیریڈ، اس کے علاوہ اب روس اور یوکرائن کی حالیہ چلتی جنگ، جس سے تیل کا بحران، جس سے خام اشیاء کا بحران بہت پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ انٹرنیشنل لیول پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس کو پاکستان خالی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس کی موجودہ مثال یہ حکومت کے بیانیے ہیں کہ جو IMF نے اپنی شرائط رکھی ہیں، تو ان کو اگر چیزیں بڑھانی پڑتی ہیں تو عوام تو نون لیگ کے ہی خلاف نعرہ لگائے گی، اور ان مسائل کو کنٹرول کرنا لگ بھگ ناممکن نظر آتا ہے۔ اگر ان کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو تقریباً سال میں تو یہ مسائل کنٹرول نہیں ہونے والے۔ تو اس طرح جب نون لیگ الیکشن کے وقت نزدیک آئے گا تو جو وعدے اس نے عوام سے کیے ہیں وہ پورے نہیں کر سکے گی اور وہ اپنی ساکھ کھو بیٹھے گی۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ الیکشن کے بالکل قریب جا کر یہ پیپلز پارٹی اور اس کے ملے ہوئے اتحادی نون لیگ کے خلاف نعرہ لگا دیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے تو پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف بیانیاں دے کر ہی ووٹ لینے ہیں،
کیونکہ اگر وہ نون لیگ کے حق میں ووٹ لیں گے تو پنجاب میں کس طرح ووٹ لے سکتے ہیں؟ تو لازم ان کو ان پارٹیوں کے خلاف ہی نعرہ لگانا پڑے گا، جس سے وہ اپنا ووٹ بینک مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آنے والے دنوں میں نون لیگ تو بالکل ہی زیرو ہونے والی ہے۔ نون لیگ کی توجہ صرف تحریک انصاف کو پچھلے مورچوں پر دھکیلنے میں صرف ہو رہی ہے، اور نون لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی جماعت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا ہدف نون لیگ کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیمیج کرنا ہے، اور جس کا عملی مظاہرہ وہ مسجد نبوی کے احاطہ سے باہر ہونے والے چور چور کے نعرے اور بلاول بھٹو کا اس پارٹی وفد سے تھوڑا ہٹ کے جانا اور بلاول بھٹو جیو بھٹو کے نعرے کا لگنا، یہ ایک کھلا ثبوت ہے۔ اس میں مزید حقائق آئندہ چند دنوں میں بالکل کھل کر واضح آ جائیں گے، جب نون لیگ کو پتہ چلے گا کہ اس کا اصلی دشمن اس کے اپنے ہی اتحادی ہیں، تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔